قرآن نے ایک مرتبہ بھی ایک بات کوئی کہہ دی تو وہ فرض ہے. جو بھی حکم آ گیا ایک ہی مرتبہ کہیں ایک مرتبہ آ گیا. جبکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ایک واو بھی زائد نہیں ہے، ایک فتحہ ضمہ کسرہ بھی زائد نہیں ہے. جتنا ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اترا ہوا نازل شدہ ہے. تو اللہ نے ایک مرتبہ کوئی ایک حکم دے دیا اور اس کی خلاف ورزی ہوئی تو وہی معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کی کوتاہی کے معاملے میں عذاب رکھا ہے. لیکن جہاں تک بات کی سنگینی ہوتی ہے یا بات کی اہمیت ہوتی ہے، اس حیثیت سے عمومی طور پر قرآن اہم ترین مضامین کو 2 مرتبہ تو کم از کم ذکر کرتا ہے. 2 مرتبہ تو کم از کم ذکر کرتا ہے اہم ترین مضامین کو. اور قرآن نے والدین کی خدمت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ ملتے جلتے آیات تقریباً 7 جگہ استعمال کیے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، 7 جگہ، 1-2 جگہ نہیں ہے. اس کی اہمیت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 7 جگہ ذکر کیے ہیں. اب نوٹ کیجئے، پہلے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت اور آیت 83 فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ کہا کہ ہم نے پختہ عہد لیا پچھلی قوموں پر، یعنی بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہی عہد لیا تھا. کیا عہد تھا؟ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ اللہ کا حق ہو گیا. اللہ کے حق کے بعد فوری کس کا حق ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھائی کرنا، برائی کا تصور بھی نہیں لانا. یہ کس کے لیے؟ پچھلی قوموں کے لیے بھی یہی تاکید، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی تاکید، ہمارے لیے بھی یہی تاکید. کیونکہ اللہ یہاں نقل کر رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا تو بنسبت ہمارے لیے بھی وہی حکم دہرا دیا، تو ان کے لیے بھی وہی حکم، ہمارے لیے بھی وہی حکم. تو فرمایا کہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. پھر سورہ نساء 4 نمبر کی سورت 36 نمبر کی آیت 36 فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. پہلے اپنا حق، پھر بعد میں کسی کا حق. تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ بقرہ 83 آیت 1 ہو گئی. سورہ نساء 36ویں 36 آیت نمبر 2 ہو گئی، دلائل 2 ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام 6 نمبر کی سورت، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیے، کہیے کہ آؤ، قل تعالوا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. کیا حرام کیا ہے میں تمہیں پڑھ کے سناؤں. اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. 151 آیت نمبر 6 نمبر کی سورت سورہ آل عمران 3 ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ اسراء 17 نمبر کی سورت، فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے. قضا ربک مطلب امارا ربک. قضا ربک ایک معنی کیا ہے؟ امارا ربک، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. کیا حکم؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک یا دونوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، ان کی عمر وہاں پہنچ جائے. کسی کو بڑھاپے میں اپنے باپ اور ماں کی خدمت کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور اس میں ذکر پہلے کیا کہ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ایک کوئی تم میں کا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا نہیں تو دونوں پہنچ جائیں. پہلے ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا ذکر کیا. کیوں؟ دو ہوتے تو کم از کم ایک دوسرے کی بات ہلکا کر لیتے، جان ہلکا کر لیتے ایک دوسرے سے. ماں باپ دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ گئے نا، تو کم از کم تو ہے میاں بیوی، ایک دوسرے کے ساتھی غم گسار تو کوئی مل جائے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت تو کر ہی لیں گے. لیکن اللہ کسی ایک کو بلا لے، کسی ایک کو رکھے، ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس وجہ سے پہلے ذکر کیا احدہما. کیوں؟ ان کو ان کا ساتھی بھی نہیں ہے. کوئی باپ تنہا رہ جائے یا کوئی ماں تنہا رہ جائے تو اولاد کے ذمے زیادہ حق بنتا ہے کہ ایک کی زیادہ خدمت کرو. کیوں؟ اگر دو ہوتے تو کم از کم وہ دونوں تو وقت گزار لیتے کچھ نہ کچھ. لیکن ایک تنہا ہو گئے تو اب تمہیں پورا دیکھنا ہے. اب کوئی بات شیئر کرنی بھی ہے تو وہ اولاد سے شیئر کریں گے. تم بیٹھتے ہی نہیں ہو، تم ان سے بات ہی نہیں کرتے ہو. دنیا جہاں کی باتیں کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ وقت ہے، لیکن ماں کے پاس بیٹھ کے ایک اچھی بات بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے بدبخت ترین درندہ کون ہوگا؟ جس نے پرورش کی، اس کو خون بنا کے دودھ بنا کے پلایا، اس کے لیے بھوکی رہی، اس کے لیے راتوں کو جاگا. ایسی شخصیت اور ہستی کے لیے بڑا ہو کے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بھیج دیا بہت بڑا ہم نے کیا کارنامہ انجام دے دیا. یاد رکھیے پیسہ غم گساری نہیں کر سکتا. وہ بنین شہودا، حاضر رہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد ہیں. اصل میں خدمت میں بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے آ کے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے ہیں. تب کہیں جا کے وہ چیز جو ان کے دل میں ہوتی ہے، ان کے لیے بات چیت، وقت دینا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے. ان کا شکوہ یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ نہیں دیتا ہے، ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھتا نہیں، بیٹی میری بات سنتی نہیں، میں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں، میرے پاس کوئی وقت گزارنے کے لیے نہیں آتا ہے. شکوہ تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کا. تو اصل میں وقت کا دینا، ان کی معصوم سی باتوں کو کیا ہے؟ مذاق نہ اڑانا. تم ایک زمانے میں اس سے زیادہ پاگل اور معصوم تھے. ماں باپ تمہارا مذاق نہیں اڑاتے تھے، تمہاری ایک ایک بات کو جواب دیتے تھے، ایک ایک بات کو جواب دیتے تھے. تم 10 مرتبہ پوچھتے تھے تو وہ 10 مرتبہ جواب دیتے تھے. کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے عام طور پر جب بات کرنا یا باہر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، شعور پیدا ہوتا ہے، باپ کو یا ماں کو تنگ کرتے ہیں. بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے. کتنے مرتبہ پوچھے اتنے مرتبہ ماں باپ خوش ہو کے بولتے ہیں کہ بیٹا اس کو فین کہتے ہیں، بیٹا اس کو لیٹ کہتے ہیں، بیٹا اس کو یہ کہتے ہیں، بیٹا پھر پوچھتا ہے، یہی پوچھتا ہے. ایک مرتبہ وہ مشہور واقعہ جو کہ واٹس ایپ وغیرہ میں بہت زیادہ آیا تھا، لیکن عبرت کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور بوڑھا تھا کہ اس نے ایک پرندہ اڑ کے گیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے. اس نے جواب دیا کہ فلاں پرندہ ہے. باپ تو کم سنائی دیتا ہے، کمزور ہو گیا اور ذہن میں بھی کیا ہے، بیٹھتی نہیں ہے بات. تو تھوڑی دیر گزری اور اس کے بعد پھر کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے. تو بڑا کیا ہے بدصورتی کے انداز میں کہا کہ پہلے ہی بتایا نہیں تھا یہ پرندہ ہے. اب پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ پرندہ یہاں سے وہاں اڑا. تو باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. کہا کہ کتنے بار بتاؤں، 3 مرتبہ بتا چکا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے ساتھ آنا.
پھر وہ اندر گیا، الماری کھولی، لاکر کھولا تو اب دراصل بیٹا سمجھ رہا تھا پتہ نہیں اب کیا ہیرے وغیرہ جواہرات یا آ کر کوئی اور چیز ڈاکومنٹس وغیرہ دینے والے ہیں، شاید باپ زیادہ خوش ہو گئے میرے سے. تو اس نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور کہا کہ بیٹا تم جب بچپن میں تھے 2-3 سال کے، تم نے ایک مرتبہ میں ایسے ہی باغ میں تمہیں لے کے گیا تھا، تم نے 21 بار میرے سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور میں 21 بار تمہیں بتایا کہ یہ کیا ہے. آج تم 3 مرتبہ پوچھنے میں غصہ. میں نے وہ ڈیٹ لکھ کے رکھی ہے اس ڈیری کے اندر کہ اس دن تم نے میرے سے 21 مرتبہ پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے، تو میں 21 مرتبہ بلا کوئی جھجک کے تمہیں بتاتا رہا. آج بڑھاپے میں نے 2 مرتبہ تم سے پوچھ لیا تو تم جھنجلا گئے. بچپن بھول جاتا ہے بندہ بہت جلد. اپنا بچپن یاد کرو کہ کس حالت میں تمہیں پرورش کی تھی، ماں باپ کی اس کے اندر کیا تقدو کوششیں ہیں. فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یہ ایک بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائیں خاص کر، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو. اف، اف کتنا جملہ ہے جی؟ اف کیا مطلب؟ جھڑکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، صرف ان کی کسی بات پہ اف بھی نہ کہو، ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنے مرتبہ ہی کیوں نہ کہیں اور وہ کتنے مرتبہ ہی بھول جائیں. اللہ حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور جھڑکی تو ہرگز نہ دینا، جھڑکی ہرگز نہ دینا. ماں کہتی ہے جا بیٹا جاؤ، میں کتنے مرتبہ گیا میں، نہیں، ریکویسٹ کرو. ابھی جا کے آیا تھا، تھوڑی دیر بعد جا رہا ہوں. لیکن تمہارے دوستوں کے لیے، تمہارے اپنی منمانی خواہشوں کے لیے ماں کو جھڑکی نہ دو. وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو ماؤں کو جھڑکی دیتی ہے، جو دوست سے زیادہ جو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے، جو دوستوں کو ترجیح دیتی ہے باپ کے علاوہ. باپ کو وہ وقت نہیں، دوستوں کے لیے وہ وقت ہے. ماں کو وہ وقت نہیں، بیوی کے لیے وہ وقت ہے. نہیں، برابری کرو، ان کے لیے بھی وقت دو، ان کے لیے بھی وقت دو، دونوں میں مینیج کرو، بیلنس لے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے. یہ حق ہے ان کا. فرمایا کہ ولا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکی تو ہرگز نہ دینا. وقل لہما قولا کریما، جب بھی بولنا ہے بڑے ہی اپنائیت کے ساتھ، قولاً کریماً، اچھا میٹھا بول بولو ان کے ساتھ، منہ میٹھا، کڑوا کسیلا نہ. ماں کتنی ہی غصے والی کیوں نہ ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اچھا بولو ان کے ساتھ. ماں گالی دے دی، میں بھی گالی دوں، بدبخت، ماں کے برابر ہی کرتا ہے. ماں تو تیرا غلاظت اٹھائی تھی، تجھے بنایا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو ماں کے برابری میں گالی دے گا؟ ماں نے کچھ کہہ دیا تو بھی وہی کہے گا؟ آج کی اولاد برابری کرتی ہے، کہاں برابری؟ اللہ کہتا ہے کہ قولاً کریماً، ایسا بول بولو جو بڑا نرم ہو. حسن بصری کے بارے میں رحمہ اللہ، جو تمام تابعین کے امام مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ ان سے ماں سے بات کرتے تو ماں کو پوچھنا پڑتا کہ بیٹا تم نے کیا کہا. اور اتنے بڑے واعظ تھے اور ان کا مجمع لاکھوں کا ہوتا تھا، لاکھوں کا. جب مسجد میں بیٹھ کے خطاب دیتے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور آواز اتنی بلند تھی کہ انہیں لاؤڈ اسپیکر کی تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، لیکن لوگ بات کو بات پہنچاتے تھے. لیکن حسن بصری میں وہ بھی ضرورت نہیں آتی تھی کہ ان کی آواز ہی اتنی کافی تھی کہ لاکھوں کے مجموع تک پہنچ جائیں. ایسی بہترین آواز تھی، لیکن ماں سے بات کرتے تھے تو اتنا آہستہ پس کر دیتے تھے کہ ماں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بیٹا تو نے کیا کہا. اور جب یہ باہر آتے تھے تو طلبہ پوچھتے تھے امام آپ کی آواز تو ہزاروں میں پہنچتی ہے، آپ ماں سے اتنا پس بات کرتے ہیں کہ ماں کو پوچھنا پڑتا ہے. تو کہا کہ اللہ نے قولاً کریمہ کہا، میں ڈرتا ہوں کہیں آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. میری آواز ماں سے بلند نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس وجہ سے مجھے اپنی آواز کو پست کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے پست کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قولاً کریمہ، اچھی بات کرو ان سے. اور فرمایا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے لیے بھی نہیں فرمایا، اپنے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے دربار میں نماز کے لیے کھڑو تو کھندے جھکا کے کھڑے ہو، نہیں کہا اللہ نے۔ ماں باپ کے لیے کہا کہ ماں باپ کے سامنے تم کھڑے ہو، تن کے مت کھڑے ہو۔ کس کے پاس تناوٹی دکھا رہے ہو؟ اس کے پاس جنہوں نے تمہاری غلاظت اٹھائی۔ تم غلاظت تو کھا لیا کرتے تھے، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں تمہیں دھلا کے، پہنا کے، خوبصورت پاؤڈر لگا کے تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی تھی تو کون تھی وہ مائیں تھی، وہ باپ تھے۔ تو ان کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یہ کھندے اونچے نہ ہو جائیں، یوں تن کے مت کھڑے ہو۔ کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تذلل کے ساتھ اپنے آپ کے یہ کھندے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، تن کے بات مت کرو، نہ باپ کے سامنے نہ ماں کے سامنے۔ ماں باپ کیسے سلوک کریں یہ دوسری بات ہے۔ ماں باپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایسا کرتے نا مولوی صاحب، ہمیں کیا؟ ماں باپ جو کرتے ہیں وہ جواب دہ ہیں، ماں باپ جو کرتے ہیں اولاد کے حق میں وہ جواب دہ ہیں۔ لیکن تمہارا اگر معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، یہ نہیں پوچھے گا کہ ماں باپ کا سلوک تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ ان سے سوال ہونے والا ہے، وہ جواب دے دیں گے۔ لیکن تمہیں اگر مسلمان ہے، تم مانتے ہو کہ اللہ، تم مانتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تم مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی کہی ہوئی بات کو ٹالنا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے حکم ایک ہی ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں تمہارے ساتھ بدسلوکی، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان سے بدسلوکی کرو۔ اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا کہ کھندوں کو جھکا کے نماز میں کھڑے ہو، لیکن والدین کے لیے کہا۔ جاؤ جا کے اٹھا کے دیکھو اسراء کے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے آگے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھ کے کھڑے ہو، اور جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ سیلفشنس کے ساتھ اپنے آپ کو دعا مت کر لو، بلکہ کہو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رحم و کرم کے ساتھ پالا تھا۔ ماں باپ کو نہ بھولو، وہ نہ ہوتے تو تم نہ آتے، وہی تو ذریعہ تھے دنیا میں آنے کا۔ یہ 4ویں جگہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، 4ویں جگہ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے سورہ عنکبوت کے اندر 7ویں آیت 29 سورہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لوگوں اللہ نے وصیت کی ہے۔ ہاں یہاں تو لفظ وصیت آ گیا، اس سے پہلے تک کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ سنایا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہاں اہمیت کے پیش نظر کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کر دی انسان کو۔ کیا وصیت کی؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یاد رکھو ان کے ساتھ کوئی چیز، کوئی بدبختی، نامناسب بات پیش نہ آئے۔ پھر اسی طرح یہ 5واں ہوا۔ 6 پہنچیے سورہ لقمان کے اندر فرمایا، 31 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 15، فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ وصیت ہے میری۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، فرمایا کیوں کرنا ہے تمہیں والدین کی خدمت، کیوں کرنا ہے تمہیں والدین کی اطاعت، کیوں انہیں خوش رکھنا ہے، کیوں ان کے ساتھ خوش نصیبی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیوں اس کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ وَأُمُّهُ، اس کی ماں نے اس کو کُرْہًا وَہْنًا عَلَى وَہْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھائے، بوجھ پر بوجھ اٹھائے۔ کیسے؟ تم 1 منٹ کے لیے 15 گرام کا پتھر ہی باندھ کے چلو، کتنا دیر چلتے ہو؟ 15 گرام کا، 50 گرام کا پتھر ہی باندھ کے 2 دن گزار کے دکھاؤ، اگر ہو سکتا ہے تمہارے۔ ماں نے تمہارے بوجھ کو 9 ماہ اٹھایا، اور آخری ایام میں تو
2.5-3 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے عمومی، 3.25 کلو یا 3.5 کلو کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، 9واں مہینہ، تقریباً 3 کلو اٹھائے پھرتی تھی، 3 کلو۔ اتنا بوجھ اٹھا کے تم 1 گھنٹہ نہیں پھرو گے، اتنا بوجھ اٹھا کے تم 1 گھنٹہ نہیں پھر سکو گے۔ اس نے رات دن تمہیں اٹھائے پھرا، سوتے وقت بھی اٹھائے رکھا، چلتے وقت بھی اٹھائے رکھا، بستر پہ بھی اٹھائے رکھا، بیماری میں بھی اٹھائے رکھا، بخار میں بھی اٹھائے رکھا۔ اس کا تم کیسے حق ادا کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، بلکہ ولادت کے بعد اپنا خون دودھ بنا کے تمہیں 2 سال تک پلاتی رہی، 2 سال تک میں پلاتی ہوں عمومی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے۔ تو فرمایا انشکر لی ولی والدی، دیکھو یاد رکھو اسی وجہ سے میرا شکر ادا کرو، رب کا اور اپنے والدین کا۔ اللہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا، دیکھو کہا کہ انشکر لی ولی والدیک، دیکھو یاد رکھو میرا شکر ادا کرتے رہنا، میں خالق ہوں اور یہ والدین ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرتے رہنا۔ ان کے ذریعے تو دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ یہ عظمتیں کون دے رہا ہے؟ رب العالمین دے رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ عظمت پہچانو، جن کے والدین ہیں، ہاں یاد رکھو ان پر بڑی ذمہ داری ہے، اور جنت بڑی آسان ہے ان کے لیے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہارے مائوں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت میں جنت ہے۔ اب بھی خدمت کر کے جنت اپنے نام کر لو، بڑے بڑے نیکیاں نہیں ہیں، ماں کی خدمت میں اللہ نے بہت رکھا ہے، ماں کی خدمت میں دنیا و آخرت دونوں چیز رکھا ہے، باپ کی خدمت میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھا ہے، زیادہ نہیں۔ فرائض ادا کرو، اگر ماں باپ ہیں تو بقیہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس تم دنیا آخرت میں پاس ہو جاؤ گے۔ جن کے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے، دعا میں کبھی نہ بھولنا، دعا میں کبھی نہ بھولنا، سیلفش نہ بننا۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ماں باپ کا خیال کرو، میرے ماں باپ پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند کر، اے اللہ انہیں بہترین جگہ رکھ، اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے روحوں کو اللہ تبارک و تعالی قرب نصیب کر۔ یہ دعائیں کبھی نہ بھولنا اپنے ماں باپ کو جن کے چلے گئے ہیں، اور جو ناراضگی میں چلے گئے پھر اس کا کوئی مداوع ہی نہیں ہے۔ ماں باپ مرتے وقت ناراض تھے اولاد سے، تو یاد رکھو پھر تو اولاد کے لیے کوئی گارنٹی نہیں جنت کی، کوئی گارنٹی نہیں جنت کی۔ انہیں ناراض نہ کرو، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دراصل اللہ نے خود دیا ہے، اس وجہ سے ماں کو 1 درجہ اوپر نہیں، 3 درجے اوپر، 3 درجے اوپر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ چھٹی جگہ اور 7ویں جگہ سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك۔ یہاں پر یوں کہا والدین کے بارے میں، یہاں پر یوں کہا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ انہوں نے بڑی مشکلات اٹھائے، تمہارے حمل میں بھی اٹھائے، تم پیدا ہونے کے بعد بھی اٹھائے۔ وفصاله 30 شهرا، اور دودھ چھڑانے کی مدت کم از کم 30 مہینے ہو گئی، 30 مہینے، 30 شہرا۔ کیسے 30 مہینے؟ کم سے کم حمل کی مدت قرآن نے تب بتلائی ہے 6 ماہ میں بھی بچہ صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا پیدا ہو گیا تو وہ زانی نہیں کہلائے گی، کیوں؟ 6 مہینے کی اقل ترین مدت ہے حمل کی۔ اس سے کم میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے زنا کی تہمت لگے، لیکن 6 کے اندر پیدا ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ پیدائش اور دودھ ملا کے تمہاری مدت 30 مہینے، 2.5 سال، تو 2 سال نکال لو تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں، تو 6 مہینے میں بھی کوئی بچہ صحیح و سالم پیدا ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔
حضرت ابن عباس کا اس آیت میں یہی فیصلہ ہے. غرض وہ مسائل ہیں، مجھے آج مسائل پہ نہیں ہے، کوئی اور دوسری چیز ہے جس پر گفتگو کرنی ہے والدین کے حقوق کے سلسلے میں. تو یہ پورے 7 مقامات کی آیات میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدہ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے حمل بھی سنبھالا ہے.